बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ नींद की कमी से होने वाले 23 नुकसानात। वीडियो बहुत ख़ास है, प्लीज़ लाजमी देखिएगा क्योंकि आजकल हम सब का मामूल बन चुका है रातों को देखते जागते रहना और दिन भर अपने कामों में मसरूफ़ रहना। नींद को हम लोग कोई ख़ास अहमियत नहीं देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। रात की अच्छी नींद किसी के दिल को नहीं भाती। ये न सिर्फ आपका मिजाज खुशगवार बनाती है बल्कि आंखों के गिर्द बदनुमा स्याह हल्के भी पैदा नहीं होने देती। मगर मुनासिब दौरानिये तक सोना आपके दिल, वजन और जहन समेत हर चीज की सेहत के लिए बेहतरीन साबित होता है। मगर आज के दौर की मसरूफियात ने नींद का औसत दौरानिया 6 घंटों तक पहुंचा दिया है। तिब्बी माहिरीन 7 से 8 घंटे तक सोने का मशवरा देते हैं। लगभग हर एक को अच्छी नींद की अहमियत के बारे में इल्म है, मगर हो सकता है कि आपको ये अंदाजा ना हो कि ऐसा ना करने पर आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। कुछ भी मसाइल मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ, जिसमें नंबर 1 पे आएगा चिड़चिड़ापन। बेख्वाब रातों के नतीजे में चिड़चिड़ेपन और जज्बातीपन की शिकायत आम हो जाती हैं। ये बात एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है, जिसमें बताया गया कि मनफी जज्बात नींद मुतासिर होने का नतीजा होते हैं और इससे दफ्तरी कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। नंबर 2 पे आएगा सर दर्द। साइंसदान इस हवाले से पुरयकीन नहीं कि नींद की कमी सर दर्द का बायस क्यों बनती है, मगर ऐसा होता जरूर है। बेख्वाब रातों के नतीजे में आधे सर का दर्द होने लगता है, जबकि खराटे लेने वाले 36 से 58% अफराद सुबह सर दर्द का शिकार होते हैं। इसके बाद मोटापा भी नींद की कमी की एक बड़ी वजह है। कम नींद के नतीजे में लोगों का जिस्मानी हार्मोन तवाज़न बिगड़ जाता है, जिसके नतीजे में खाने की इश्तहा, खास तौर पर बहुत ज्यादा कैलोरीज वाली ग़िज़ाओं की ख्वाहिश पैदा होती है। अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल की सलाहियत घट जाती है और ये दोनों बहुत खतरनाक इम्तिजाज हैं, क्योंकि इसका नतीजा मोटापे की शक्ल में निकलता है, जबकि थकावट का एहसास अलग हर वक्त तारी रहता है। बेनाई की कमजोरी। नींद की कमी बेनाई की कमजोरी, धुंधलापन और एक जगह दो नजर आने की शक्ल में भी सामने आ सकता है। जितना ज्यादा वक्त आप जाग कर गुजारते हैं, इतनी ही बेनाई में खराबी का इम्कान बढ़ता रहता है, जबकि वहमों के तजर्बे का इम्कान भी बढ़ रहा है। इसके बाद आएगा अमराज़े कल्ब। एक तहकीक के दौरान लोगों को 88 आवर्स तक सोने नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर ऊपर गया, जो कि कोई ज्यादा हैरान कुन अमर नहीं था। मगर जब इन अफराद को हर रात सिर्फ 4 घंटे तक सोने की इजाजत दी गई तो दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ गई, जबकि ऐसे प्रोटीन्स का जखीरा जिस्म में होने लगा जो अमराज़े कल्ब का खतरा बढ़ाता है। इसके बाद आएगा सुस्त रद्दे अमल। जब नींद पूरी ना हो तो किसी भी वाक़े पर रद्दे अमल का इजहार सुस्त हो जाता है। एक तहकीक के दौरान लोगों को फौरी फैसला करने के टास्क दिए गए, जिनमें से कुछ लोगों को टेस्ट के दौरान सोने की इजाजत दी गई, जबकि दीगर को नहीं। जिनको सोने का मौका मिला, इन्होंने टेस्ट में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जबकि दीगर अफराद की कारकर्दगी बदतर और रद्दे अमल बहुत सुस्त रहा। इन्फेक्शन। क्या आपको मालूम है कि जिस्मानी दफाई निज़ाम ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है? खास तौर पर किसी खुले जख्म पर जल्द इन्फेक्शन नहीं होता, वो नींद है। अगर आप नींद की कमी के शिकार हो, यहाँ तक कि एक रात की कमी भी जरासीमों के खिलाफ जिस्म के कुदरती दफा पर मनफी असरात मुरतब करती है। तवज्जो की सलाहियत का मुतासिर होना। क्या पढ़ते या सुनते हुए तवज्जो मरकूज करने में मुश्किल का सामना है? किसी ऐसे काम को करने में जद्दोजहद करना पड़ रही है जिसमें ज्यादा तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है? तवज्जो मरकूज करके होने वाले टास्क नींद की कमी से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर आप ज़हनी तौर पर चौकन्ना और होशियार रहना चाहते हैं तो नींद पूरी करनी चाहिए, वरना जहन खुनूदगी की कैफियत का शिकार हो जाता है और कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। वैक्सीनेशन का असर कम हो जाता है। जी, वैक्सीन आमतौर पर जिस्म में ऐसे एंटीबॉडीज पैदा करती है जो किसी मखसूस वायरस के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, मगर जब आपकी नींद पूरी ना हो, जिस्मानी दफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और ये एंटीबॉडीज मौसर तरीका से काम नहीं कर पाती। बोलने में मुश्किलात।
نیند کی شدید کمی آپ کو ہلکلانے یا بولتے ہوئے مشکلات کا شکار کر سکتی ہے، بالکل ایسے جیسے کسی نے نشہ کر رکھا ہو۔ ایک تحقیق کے دوران رضاکاروں کو 36 آورز تک جگا کر رکھا گیا، جس کے بعد وہ کسی سے بات کرتے ہوئے الفاظ بار بار دہرانے اور ہکلانے لگے۔ وہ اکتا دینے والے انداز سے آہستگی اور مبہم باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ ان سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ نزلہ زکام کے دائمی شکار۔ اگر آپ ہر وقت نزلہ زکام کا شکار رہنے پر پریشان رہتے ہیں اور کہیں بھی جانے پر فلو حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ممکنہ وجہ ناکافی نیند بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ 7 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں ان میں بیمار ہونے کا خطرہ 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آئے گا پیٹ کے امراض۔ معدے میں سوجن کے امراض نیند کی کمی کے نتیجے میں بدتر ہو جاتے ہیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پیٹ کے امراض سے کافی حد تک تحفظ دیتی ہے، مگر اس میں کمی خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ ذیابیطس۔ نیند کے دوران ہمارا جسم میٹابولزم میں آنے والی خرابیوں کو دور کرتا ہے، تاہم زیادہ وقت جاگ کر گزارنے کے نتیجے میں انسولین کی حساسیت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذیابیطس ٹائپ 2 کی شکل میں نکلتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق نیند کے دورانیے میں اضافہ ممکنہ طور پر ذیابیطس کا خطرہ کم کرتا ہے، جبکہ ایک اور تحقیق میں کم سونے کو معمول بنانے اور ذیابیطس کے خطرے کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی گئی۔ کینسر۔ طبی ماہرین نے نیند اور کینسر کے درمیان تعلق کے حوالے سے تحقیق کی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ جسمانی گھڑی کے نظام میں مداخلت سے جسمانی دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے اور ان میں مخصوص اقسام کے کینسر، خاص طور پر بریسٹ اور بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آئے گا یادداشت کے مسائل۔ درمیانی عمر میں نیند کی کمی سے دماغی ساخت میں تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ طویل المیعاد یادداشت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، جبکہ نوجوانوں میں بھی نیند کی کمی سے یادداشت خراب ہونے کے مسائل دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئے گا بانجھ پن۔ ایک تحقیق کے مطابق مناسب نیند سے محرومی کے نتیجے میں بانجھ پن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر خواتین 7 گھنٹے سے کم ہونے کی عادی ہوں تو ان میں حمل ٹھہرنے کی صلاحیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نیند جسمانی ہارمون نظام پر اثر انداز ہوتی ہے اور بہت کم نیند سے خواتین کا ہارمون نظام بگڑ جاتا ہے، جس سے بانجھ پن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک دوسری تحقیق میں یہی بات مردوں کے بھی سامنے آئی کہ کم نیند کے نتیجے میں اولاد سے محرومی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر 6 گھنٹے سے کم نیند سے یہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہر وقت بھوک لگنا۔ اگر دماغ کو وہ توانائی نہیں ملتی جو نیند سے حاصل ہوتی ہے تو اس کے حصول کے لیے وہ خوراک کو ذریعہ بناتا ہے۔ نیند کی کمی کے نتیجے میں بھوک بڑھانے والے ہارمون گیرلین بننے کی شرح بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جسم کو چربی اور میٹھی غذاؤں کی تہب ہر وقت ہوتی ہے۔ نیند کی کمی سے بھوک کو کنٹرول میں رکھنے والے ہارمون لیپٹن میں بھی متاثر ہوتا ہے اور لوگ بلا ضرورت بھی بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور انہیں پیٹ بھرنے کا احساس نہیں رہتا۔ اب بات کر لیتی ہوں ارادے پر کنٹرول کی۔ جب جسم اور ذہن تھکاوٹ کا شکار ہو تو لوگ بلا سوچے سمجھے اقدامات کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے کسی نقصان دہ چیز سے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ بلا وجہ اشیاء کی خریداری پر پیسے خرچ کرنے لگتے ہیں۔ عام طور پر ان حالات میں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اسے سمجھ نہیں پاتے۔ قبل از وقت بڑھاپا۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے نیند بہت اہم ہے اور بغیر نیند کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرہ اتر جانا تو عام سی بات ہے، مگر ایک تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیند کی بہت زیادہ کمی آپ کی جلد کو تیزی سے بڑھاپے کی جانب دھکیل دیتی ہے، جس کی وجہ جسم میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کورٹیسول کی زیادہ مقدار ریلیز ہونا ہے اور اس کی افراد جلد کو ہموار اور گداز رکھنے والے پروٹین کولیجن کو کام نہیں کرنے دیتی۔ تنہا ہونے کا احساس۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ نیند کی کمی کے نتیجے میں نوجوان سماجی طور پر لوگوں سے گھلنے ملنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں۔
جب انہیں لگتا ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کر الگ دلگ ہو چکے ہیں، حالات اس وقت مزید بدتر ہو جاتے ہیں۔ جب تنہائی محسوس کرنے والے افراد نیند پوری کرنے کی کوشش نہیں کر پاتے۔ الزائمر امراض۔ متعدد طبی تحقیق رپورٹس میں دریافت ہو چکا ہے کہ نیند دماغ کے ان بیٹا اینمولیٹ پروٹین کی صفائی میں مدد دیتی ہے، جو زیادہ جاگنے پر دماغ میں جمع ہونے لگتے ہیں، اور یہ نیند کی کمی سے بتدریج اس پروٹین کی مقدار بڑھنے لگتی ہے اور نیند سے بھی صفائی مشکل ہو جاتی ہے۔ نیند کا شیڈول جتنا خراب ہوگا، الزائمر امراض کا خطرہ اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ ڈپریشن کا بڑھنا۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ ناقص نیند کے نتیجے میں لوگوں کا مزاج تو چڑچڑا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان میں ڈپریشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی سے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائیاں بڑھنے کا امکان بھی بڑھتا ہے، جو آگے بڑھ کر ان کے رشتوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ محققین کے مطابق بے خوابی کے شکار افراد میں ڈپریشن کے مرض کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کمزور مسلز۔ نیند کی کمی سے ہارمونز کے نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جسم کے لیے مسلز بنانے اور کمزوری دور کرنا مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلز کو پہنچنے والے نقصان کے بعد اس کا علاج زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ نیند کے دوران جسم میں نشوونما بڑھانے اور نقصان کی مرمت کرنے والے ہارمون کا اخراج بڑھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فٹنس ماہرین بھی جسم بنانے کے شوقین افراد کو مناسب نیند کا مشورہ لازمی دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملوں گی ایک اور کسی اچھے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو کو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔